پوری دنیا کے اندر جتنے حادثات ہوتے ہیں، ہر حادثے کی ذمہ داری گناہ پر ہے اور گناہ کرنے والوں پر ہے۔ گناہ اتنی منحوس اور بدترین چیز ہے کہ انسان کے گناہ انسان کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب ہے، اور انسان کی کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے گناہوں سے بچنا۔ عزت گناہ سے بچنے کی بنیاد پر ہے، وقار گناہ سے بچنے کی بنیاد پر ہے، رزق میں برکت گناہ سے بچنے کی بنیاد پر ہے، چہرے کی رونق گناہ سے بچنے کی بنیاد پر ہے، برائی سے بچنے کی بنیاد پر ترقی، عروج، کمال، بلندی، یہ ساری چیزوں کا وعدہ کیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ گناہ سے بچنے پوری دنیا کے اندر جتنے حادثات ہوتے ہیں، اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پوری دنیا کے اندر جتنے حادثات ہوتے ہیں، ہر حادثے کی ذمہ داری گناہ پر ہے اور گناہ کرنے والوں پر ہے۔ گناہ اتنی منحوس اور بدترین چیز ہے کہ انسان کے گناہ انسان کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب ہے، اور انسان کی کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے گناہوں سے بچنا۔ عزت گناہ سے بچنے کی بنیاد پر ہے، وقار گناہ سے بچنے کی بنیاد پر ہے، رزق میں برکت گناہ سے بچنے کی بنیاد پر ہے، چہرے کی رونق گناہ سے بچنے کی بنیاد پر ہے، برائی سے بچنے کی بنیاد پر ترقی، عروج، کمال، بلندی، یہ ساری چیزوں کا وعدہ کیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ گناہ سے بچنے والوں کو دنیا ہی میں میرے اللہ نے جنت کی بشارت عطا کی ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ سے بچنے والوں کو عزت کے ٹھکانے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ ونکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اور تم میں سے جو گناہ کبیرہ سے بچے گا، بڑے گناہوں سے بچے گا، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے تم اگر کبیرہ گناہوں سے بچو تو تمہارے دوسرے گناہوں کو ہم یوں ہی معاف کر دیں گے، اور تمہیں عزت کا ٹھکانہ جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ جو گناہ کبیرہ سے بچے اس کے لیے اللہ وعدہ فرما رہا ہے کہ تمہاری دوسری خطاؤں کو، لغزشوں کو ہم یوں ہی معاف کر دیں گے، اور تمہیں عزت کا ٹھکانہ جنت عطا کریں گے، عزت کا ٹھکانہ دیں گے۔ ارے نادان انسان، گناہ کبیرہ سے بچنے کی برکت سے جب آخرت میں عزت کے ٹھکانے کا وعدہ ہے تو دنیا کے اندر عزت کا ٹھکانہ کیوں نہ ملے گا، دنیا میں عزت کیوں نہ ملے گی؟ اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، لا علاج بیماریوں کا دورہ ہے، اس کا سب سے بڑا سبب گناہ ہے، ذلتوں اور رسوائی کے دلدل ہے، اس کا سب سے بڑا سبب گناہ ہے، قرض کے گناہ ہی ساری تباہیوں کا پیش خیمہ ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، اگر ہم دوسری قوموں کا جائزہ لیں، ہم سے پہلے جو قومیں زمین پر آئی وہ ہلاک کر دی گئی گناہوں کی وجہ سے، وہ تباہ کر دی گئی گناہوں کی وجہ سے، وہ برباد کر دی گئی گناہوں کی وجہ سے، اور ہمارے ساتھ بھی جو معاملات ہیں وہ گناہوں کے سبب سے ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، اگر مجھ سے گناہ رات کو ہوتا ہے تو صبح کے وقت تو اس کا اثر میں اپنی سواری پر دیکھتا ہوں اور اپنی اولاد پر دیکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں جب صبح میں اٹھتا ہوں اور میری سواری میری موافقت نہیں کرتی، یعنی میرا کہنا نہیں مانتی، اس وقت تو بائک وغیرہ تو تھی نہیں، گھوڑا سواری کے طور پہ استعمال ہوتا تھا، اونٹ سواری کے طور پہ استعمال ہوتا تھا، خچر سواری کے طور پہ استعمال ہوتا تھا، جانور سواری کے طور پہ استعمال ہوتے تھے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں جب میری سواری میری بات نہیں مانتی تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس لیے سواری میری نافرمانی کر رہی
رہی ہے جب میرا غلام میری موافقت نہیں کرتا یعنی نافرمانی کرتا ہے، میں سمجھ جاتا ہوں رات کو اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، اس لیے صبح کو میرا غلام میری نافرمانی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ کر لیں، آج کل ہم یہ کہتے ہیں مولانا بیٹا بات نہیں مانتا، بابا بیٹا کوئی بات نہیں مانتا، باپو بیٹا کوئی بات نہیں مانتا، کوئی وظیفہ دے دے، کوئی تعویذ دے دے۔ اولاد کو فرما بردار کرنے کا نسخہ نہ تعویذ میں ہے نہ وظیفے میں ہے، ایک سب سے بڑا وظیفہ قرآن اور حدیث میں ہے، تم اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ یہ اولاد کیا چیز ہے؟ اللہ پوری مخلوق کو تمہارا فرما بردار بنا دے گا۔ گناہ کبیرہ سے بچو۔ آج گناہ کبیرہ پر کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ گناہ کبیرہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ کیا ہے؟ ویسے تو فقہ کی زبان میں صغیرہ اور کبیرہ دو قسم کے گناہ ہیں، چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ۔ ویسے اگر عشق کی زبان میں دیکھیں تو کوئی گناہ چھوٹا ہے ہی نہیں۔ فقہ کی زبان قانون کی زبان ہے، فقہ کی زبان قانون کی زبان ہے، اور قانون کی زبان سے اونچی زبان ہمیشہ عشق کی زبان ہوتی ہے۔ دونوں زبانوں میں فرق ہوتا ہے، اور یاد رکھنا ہم قانون کے پابند ہیں، اس کے منکر نہیں ہیں، لیکن قانون سے بڑی چیز عشق ہے۔ مثال کے طور پہ قانون کہتا ہے، توجہ ہے آپ کی، قانون کہتا ہے، کیا قانون کہتا ہے؟ قانون کہتا ہے کہ اپنی جان بچاؤ، اور عشق کہتا ہے نارے نمرود میں کود جاؤ، ہے نا؟ یہی تو ہے۔ قانون کہتا ہے ایک لوتا بیٹا ملے تو سنبھال کے رکھو، اور عشق کہتا ہے یار کی راہ میں اس کی گردن پہ چھری رکھ دو۔ قانون کہتا ہے کہ اگر چھری رکھے گا تو بچہ مر جائے گا، عشق کہتا ہے اگر چھری رکھے گا تو اللہ اس سے بہتر عطا کرے گا۔ دنیا کہتی ہے ارے اسماعیل سے کون بہتر ہو سکتا ہے، تو عشق جواب دیتا ہے اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھی، محمد الرسول اللہ جیسے کا اللہ نے دادا بنا دیا، ہے نا؟ یا علی مولا علی، یا علی مولا علی۔ تو یہ عشق کی بات ہے۔ تو فقہ کی زبان میں یہ ہے کیا کہ صغیرہ گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ یہ ہے کہ جس پر حد جاری کی جاتی ہے، یا قرآن اور حدیث میں جس پر سخت عذاب بیان کیا گیا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن عشق کہتا ہے کوئی گناہ صغیرہ ہے ہی نہیں، ہر گناہ گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ گناہ کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی کو، گناہ کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی کو، اور اللہ کی نافرمانی چھوٹی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اور فاروق اعظم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو اتنا جانتا ہوں گناہ کوئی بھی کرو، اس گناہ کے کرنے سے اللہ کے نبی کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں، اے محبت رسول کا دعویٰ کرنے والوں، اب بتاؤ ایک عام انسان کے دل کو تکلیف پہنچانا جب یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، تو اپنے نبی کے دل کو تکلیف پہنچانا یہ چھوٹا گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فاروق اعظم فرما رہے ہیں گناہ کوئی بھی کرو آمینہ کے لال کو تکلیف پہنچتی ہے، گناہ کوئی بھی کرو مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ گناہ تو گناہ ہے، اس لیے کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہ کرنا۔ یاد رکھنا کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہ کرنا، کیونکہ ٹھوکر پہاڑوں سے نہیں لگا کرتی، بلکہ ٹھوکر چھوٹے
छोटे छोटे पत्थरों से लगा करती है, पहाड़ों से ठोकर नहीं लगती, छोटे पत्थरों से ठोकर लगती है। इसीलिए किसी गुनाह को छोटा समझ कर न करना। हो सकता है जिसको छोटा समझ करके किया है वही गुनाह क़यामत के दिन पकड़ का जरिया बन जाए, वही गुनाह अल्लाह के अजाब का सबब बन जाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, आइए अगर बात गुनाह की आ गई है तो मैं एक बात आपके सामने रखूं, कैसे कैसे गुनाहों पे पकड़ होती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह की पकड़ से बचो। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना बतश रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह के बंदो, आज सब किसी न किसी अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार है, अल्लाह के अजाब में सब गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन इंसान को समझ नहीं आ रही है। इंसान कहता है मुझ पर किसी ने जादू किया, मुझ पर किसी ने सहर किया, मेरे साथ इसने ये किया, मेरे साथ उसने धोखा किया। मैं कहता हूं अपने जितने मसाइल है वो सब हमारे गुनाह की वजह से है। कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे गुनाहों की वजह से आती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक बात आपको कहूं, चूंकि हम सूफियों का मसलब रखते, सूफियों का, दाता साहब फरमाते हैं अगर इंसान गुनाह ना करे तो उसके कपड़े भी मैले ना हो, गुनाह छोड़ दे तो इंसान के कपड़े भी मैले ना हो। और दलील में फरमाते कि मैं अपने पीर और मुर्शिद और मेरे दीगर पीर भाई अपने पीर और मुर्शिद के साथ जा रहे थे, बारिश हुई थी, पीर साहब आगे आगे चल रहे थे, हम सब पीछे पीछे, हमारे जूते भी कीचड़ में भरे, हमारे कपड़े भी कीचड़ में भरे, पीर और मुर्शिद के ना जूते भरे ना कपड़े भरे। हमने कहा जिस रास्ते से चल के आप आए उसी रास्ते से चल के हम भी आए, हमारे कपड़े खराब आपके क्यों नहीं। पीर और मुर्शिद ने मुस्कुरा के कहा जो गुनाह छोड़ देता है अल्लाह उसके कपड़ों की भी हिफाजत फरमाता है। मुसलमानों कहाँ हैं हम? दरअसल जो दीन मुस्तफा जान रहमत लेकर के आए थे शायद वो दीन हम फरामोश कर चुके हैं। आज तबीयत के गुलाम बन चुके हैं, आज नफ्स के गुलाम बन चुके हैं। तो इसीलिए अल्लाह ने हमें आजमाइश में मुब्तला कर दिया। कोई गमों में है गुनाह की वजह से, कोई रिस्क की तंगी में है गुनाह की वजह से। देखो इंसान, शैतान का यही तो मक्र है कि इंसान जब गुनाह करता है तो शैतान उसके गुनाह को गुनाह बनाकर पेश नहीं करता, बल्कि शैतान उसके गुनाह को फन बना के पेश करता है, उसके गुनाह को खूबी बना के पेश करता है। शैतान इंसान के आमाल को उसके सामने संवार कर पेश करता है। अगर गहराई की नजर से देखो तो नींद से उठने से लेकर सोने तक हम हजारों गुनाह करते हैं, लेकिन हमारे गुनाह हमारे समझ में नहीं आते। बंदा तू गुनहगार है, सर के बालों से लेके पैर के नाखून तक, ये तो उसका करम है कि वो पर्दे डालते जाता है, हमारी इज्जत बचाता जाता है। अगर वो पर्दे न डाले तो तबाही और बर्बादी मजीद हो जाए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, किसी भी गुनाह को छोटा समझ के न करना और किसी भी नेकी को छोटी समझ के न छोड़ना। हो सकता है जो गुनाह को छोटा समझ के किया उसी पे पकड़ हो जाए, और हो सकता जिस नेकी को छोटी समझ के छोड़ दिया वही नेकी निजात का जरिया बन जाए। गुफ्तगू आगे बढ़ाने से पहले आपके सामने एक बात पेश करता हूं। आपने हो सकता है शायद सूफिया की महफिल में ये बात सुनी हो। एक मर्तबा का वाकया है, एक बुजुर्ग जिन्होंने 70 साल तक के अल्लाह की रात दिन इबादत की, दिन को रोजा रखा, रात को इबादत की। आजकल के नौजवान लड़के जब ये सुनते हैं 70 साल तक के दिन को रोजा और रात की इबादत, बात समझ में नहीं आती। दरअसल गाफिलों में के दरमियान रहकर हम लोग साथ दुनियादारी में मसरूफ हो गए, इसलिए चीजें हमें कहानी किससे लगते हैं, लेकिन हकीकत यही है। वो बुजुर्ग 70 साल तक हर रात मामूल ये था कि पूरी पूरी रात इबादत में गुजारा करते थे, हर दिन रोजा रखा करते थे, अलावा उन दिनों के जिन दिन रोजा रखने की शरीयत ने ममानियत की है। अल्लाह अकबर। जब उनका इंतकाल हुआ, होश के साथ, दिल के कानों के साथ आप भी सुने और माओ और बहनों की भी तवज्जो चाहता हूं। बुजुर्ग का इंतकाल
خیال ہوتا ہے، کوئی خواب میں دیکھتا ہے، دیکھ کر سوال کرتا ہے حضرت یہ بتائیں اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ بزرگ فرماتے ہیں اللہ اکبر، ساری نیکیاں دھری کے دھری رہ گئی، ساری نیکیاں دھری کے دھری رہ گئی، بس اللہ کی پکڑ ہو گئی، اللہ کی پکڑ ہو گئی، ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی، ابھی تک بخشش نہیں ہوئی، ابھی تک نجات کا پروانہ نہیں ملا۔ اللہ اکبر، بڑی معذرت کے ساتھ اے میری قوم کے جوانوں، آج کل تو لوگ اتنی خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہر آدمی ایرا گیرا بانٹ رہا ہے، حالانکہ آپ کو حیرت ہوگی بدر والوں کے جنتی ہونے کا اعلان اللہ نے کیا، لیکن ایک بدری صحابی کا جب وصال ہوا تو ایک صحابیہ نے کہا اے وہ شخص تجھے مبارک ہو کہ اللہ نے تجھے عزت دی، جنت دی۔ اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا کہ تو اتنی بڑھ کے بات کر رہی ہے؟ بدری صحابی کے جنازے پر ان کو ایک خاتون نے جنتی اور عزت والا کہہ دیا کہ اللہ نے تجھے عزت دی، جنت۔ فرمایا اتنے یقین سے تو کیسے بات کر رہی ہے؟ فرماتے میں اللہ کا نبی ہو کر میں امید سے بات کرتا ہوں اور تو یقین سے کر رہی ہے؟ تجھے کیسے پتا چلا کہ اللہ نے اس کو جنت دی؟ ایک بچے کا انتقال ہو گیا، اس کا جنازہ اللہ کے رسول نے پڑھایا تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا یہ جنت کی چڑیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اور کچھ کہنا ہو تو کہہ لو۔ فرمایا میں اللہ کا نبی ہو کر کے امید سے بات کرتا ہوں اور تم لوگ اس طریقے سے آخرت کی باتیں یقین سے کرتے، یعنی کہ جنت کے سرٹیفکیٹ آج تو ہم تو یقین سے کہہ رہے ہیں ہم جنتی، ہم جنت۔ کیا جنتی ہے؟ امید کرو، امید کی جا سکتی ہے، وہ بھی خوف کے ساتھ۔ جو اپنے آپ کو یقینی جنتی تصور کرے، یقین کے ساتھ جنتی کہے۔ اللہ کے رسول فرماتے، مجمع الزوائد کی روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنمی ہے۔ جن کو جنت کی بشارتیں دی گئی ان کے لیے امید کی بات کی گئی۔ بلکہ ایک بڑی بات بتاؤں، تعلیم امت کی خاطر حضور کا ایک جواب تعلیم امت کے لیے، ورنہ حضور بڑی شان والے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے جب حضور سے سنا کہ سب اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے، سب فضل سے، کوئی عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کے فضل کی وجہ سے، کروڑوں سال عبادت کر کے بھی عمل سے جنت نہیں ملے گی، اس کے فضل سے ملے گی۔ ام المومنین بہت قریب تھی اور حضور سے وہ پوچھ لیتی تھی جو کوئی نہیں پوچھ پاتا تھا۔ تو ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے؟ سوال کی نوعیت دیکھیں، ام المومنین پوچھ رہی آپ بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے؟ حضور نے تعلیم امت کے لیے فرمایا آئے عائشہ ہاں میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا۔ کہاں ہیں ہم کہاں ہیں؟ آج کل تو اتنے بے باکی ہے کہ نیکیوں کا ٹھکانہ نہیں ہے، اور اس کے بعد جنت کی سرٹیفکیٹ ہم بانٹ، اور جو 5 وقت کی نماز پڑھ لے تو اس کے پیر زمین پہ نہیں ٹکتے، اور جو 2-4 بار عمرہ کو چلا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ تو عرش سے اتر آیا ہے، جو 2-4 حج کر لے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس سے بڑا انسان نیک پرہیزگار دنیا میں کوئی نہیں۔ اپنی نیکی پہ گھمنڈ نہ کرو، اپنی عبادتوں پہ ناز نہ کرو، اس لیے کہ گنہگاروں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے عبادت کیوں نہ کی، اور عبادت گزاروں سے پوچھا جائے گا میں نے توفیق دی تھی اس کا شکرانہ کہاں گیا۔ آپ پوچھیں تو صحیح اندازہ تو کریں، تو بات دور نہ نکلے۔ میں اپنے عنوان پہ جلدی سے آنا چاہتا ہوں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اس بزرگ سے پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا سب عبادت دھری، 70 سال کی روزے نمازیں، رات رات کا قیام درا کے دھرا رہ گیا۔ کا وجہ کا ایک غلطی ہو گئی، ایک غلطی پہ پکڑ ہوئی، ایک غلطی پر ذرا سنبھل کر، ذرا سنبھل کر، دنیا امتحان گاہ ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت
जिंदगी को पाकर अच्छा अमल करता है। मुसलमानों, इम्तिहान गाह में हो, जरा संभल कर, जरा संभल कर। बुजुर्ग फरमाते हैं, एक गलती हो गई, पकड़ हो गई, जन्नत नहीं मिली, बख्शिश नहीं हुई, इंतजार में हो मगफिरत के। कहा आप जैसे अल्लाह के वली से क्या गलती हो गई? फरमाते हैं, मैं अपने आंगन में बैठा हुआ था, आंगन में बैठा था, बारिश का मौसम नहीं था, बारिश शुरू हुई, मेरी जुबान से बेसाख्ता निकला, उफ ये बेवक्त की बारिश। जुबान से निकला, उफ ये बेवक्त की बारिश। कह तो दिया, बज़ाहिर इस जुमले को कौन पकड़ करता है? इस जुमले पे क्या शरई हुक्म है? इस तरह के तो हजारों जुमले लोग कहते हैं, लेकिन अल्लाह अकबर, कोई किसी पे पकड़ करे न करे। कुरान ऐलान कर रहा, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, रब की पकड़ बड़ी सख्त है, उसकी निगाह सब पर लगी हुई है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, वो तुम पर कड़ी निगरानी फरमा रहा है, उसकी निगाह से कोई नहीं छुप सकता। अल्लाह अल्लाह। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब मैं अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ तो मुझसे पूछा, मेरे बंदे, हमारे यहाँ तो हर काम का एक वक्त मुकर्रर है, हमारे यहाँ तो हर काम का एक वक्त तो मुकर्रर है, तूने ये कैसे कह दिया कि बेवक्त की बारिश? अब जब तक कि तू बारिश को बेवक्त साबित नहीं करेगा, उस वक्त तक तेरी मगफिरत नहीं होगी, उस वक्त तक तेरी बख्शिश नहीं होगी। आपसे पूछना चाहता हूं, कुछ अपने हाल की खबर भी है मेरे भाइयों, कुछ अपने अहवाल की खबर भी है मेरे भाइयों। जन्नत इतनी आसान नहीं कि एक बार सुभान अल्लाह बोलने पर जन्नत मिल जाए। जन्नत इतनी आसान नहीं कि नात शरीफ पर झूमते हुए 10 की नोट किसी नातखा को देकर जन्नत मिल जाए। जन्नत इतनी आसान नहीं कि हमा शुमा को देखकर चेहरे की ज़ियारत करके जन्नत मिल जाए। ये तो उस वक्त पता चलेगा जब आंखें मौत की वजह से बंद होगी और जब आंखें खुलेगी और हकीकत देखेगी। इधर मौत की वजह से आंख बंद होगी और उस आलम का जब मुशाहिदा होगा तब पता चलेगा कि हम धोखे में थे, हम फरेब में थे, हम मक्र में थे। बेवक्त की बारिश कहने वाले जुमले पर जब पकड़ हो सकती है तो वो लोग जो माँ बहन की गालियां देते हैं, माँ बहन की गालियां निकालते हैं, उनकी गालियों का क्या बनेगा? जो लोग लोगों की गीबतें करते हैं, उनकी गीबतों का क्या बनेगा? अल्लाह अकबर। जो एक दूसरे को चुगलियां लगा करके झगड़े लगाते हैं, उनका क्या बनेगा? जो माशरे में इंतशार पैदा करते हैं, उनका क्या बनेगा? कभी अपने हाल की खबर भी है? अल्लाह अकबर। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बंदो, अपना ये नाजुक सा वजूद, अपना ये कमजोर सा वजूद अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता, बल्कि वहां अमल की हैसियत भी कुछ नहीं है, वहां अमल की हैसियत भी कुछ नहीं है, बल्कि वहां तो यार के फैसले की बात है। मेरा उन्वान ये नहीं, लेकिन एक रिवायत पढ़ता हूं, अगर हो सके तो उसको दिल पे लिख लेना। एक मर्तबा सैयदना फारूक आजम ने हजरत काब से कहा, ऐ काब, जरा मुझे कुछ ऐसी बात बता कि मेरे दिल में अल्लाह का डर मजीद पैदा हो जाए। अल्लाह अकबर। यहाँ तो इसी पे नाजा है कि मैं 100 बार कलमे तैयबा पढ़ रहा हूँ, मैं तो तहज्जुद भी पढ़ रहा हूँ, मैं तो ये भी पढ़ रहा हूँ, वहाँ अमल का कोई ठिकाना और कोई हैसियत नहीं, और वो भी मेरा तुम्हारा अमल। अल्लाह अकबर। वो नमाज जिसमें जो है वो बच्चे को ट्यूशन पहुंचाने से लेकर किराना दुकान तक के मामलात है, ये नमाजें हमारी है। पढ़ते रहो बंदो, अल्लाह के बंदो, पढ़ते रहो और उम्मीद करो कि एक भी कबूल हो गया तो सारा बेड़ा पार है।